اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نساء آیت نمبر 49, 50, 51, 52 چار آیت ہے. آیت نمبر 49. Have you not seen those who claim sanctify for themselves? کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھتے ہیں؟ نہیں، بٹ اللہ سینکٹیفائز whom he wills. بالکل نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے مطلب بہت ہی سینکٹیفائڈ اور جیسے بڑے پاک باز. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جس کو اللہ پاک کرتا وہی اصل میں پاک ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، یعنی پاک کرتا ہے یعنی مطلب اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ نیکی کے وہ مطلب جیسے اعمال کرے، ڈیڈز کرے، اور وہ تمام اچھائیاں اس کو دیتا ہے جس سے کہ وہ ایک پاک باز ہو جاتا ہے ایک دم، یعنی ایک دم ہی مطلب پیور اور پاک اور ایسا پیوریفائڈ. And they will not be dealt with an injustice even equal to the extent of a fatil. اور ان کے ساتھ یعنی ناانصافی نہیں کی جائے گی ایک فتیل کے برابر بھی. اور فتیل وہی ہے جو کھجور کی گٹلی کے اندر جو ایک گروو ہے اس کے اندر ایک دھاگا جیسا ہے، وہ فتیل ہے. تو فتیل جتنی بھی کسی کے ساتھ اللہ ناانصافی نہیں کرے گا. یعنی اگر کسی کو کوئی عذاب ملے گا تو وہ اس کے خود کی کمائی ہے، اس نے خود نے کمایا ہے جس کی وجہ سے اس کو مل رہا ہے. اللہ نہیں کرنے والا ایسا ظلم. آیت نمبر 50. لک ہاؤ دے انوینٹ اے لائی اگینسٹ اللہ. ذرا دیکھو تو، انظر دیکھو، لوگ اللہ کے لیے جھوٹ گھڑتے ہیں. اللہ کے لیے دیکھو اللہ کے خلاف کیسے جن لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں. اینڈ انف از دیٹ ایز اے مینیفیسٹ سن. اور کافی ہے یہ ایک بہت ہی مطلب جو بولتے ہیں نا کھل کے سامنے آنے والا گناہ. اسم مبینہ. آیت نمبر 51. Have you not seen those who were given a portion of the scripture? They believe in Jibt and Taghut and say to those who disbelieve, these people are better guided on the way than the believers. کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی وہی تورات، انجیل، اور وہ جادو میں بلیو کر رہے تھے، شیطان کی باتیں مان رہے تھے، یعنی طاغوت میں بلیو کر رہے تھے. اور پھر جو کفر کر رہے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو یعنی جو کفر کر رہے ہیں نا، جو ان کو بولتے تھے کہ تم لوگ یعنی یہ لوگ زیادہ اچھے ہیں، بہت بہت ہی صحیح، ان لوگ اپنی مطلب ہدایت پر ہے ان مومنوں سے. تو اللہ کو یہ بات ان لوگ کی بہت ہی مطلب ایک دم کھل گئی ہے. آیت نمبر 52. They are those whom Allah has cursed. یہ وہ لوگ ہیں جس پہ اللہ نے لعنت کرا ہے. And he whom Allah curses, جس پر اللہ لعنت کرے, you will not find for him any helper. اس کے لیے کبھی بھی کوئی بھی مددگار نہیں، یعنی دنیا میں بھی، قبر میں، آخرت میں، کہیں بھی نہیں. سوچو. Chastising and cursing the Jews for claiming purity for themselves and believing in Jibt and Taghut. یہاں اللہ جو ہے ان لوگوں کو اچھی ڈانٹ پھٹکار جو بولتے نا ایسا ٹھیک کر رہا ہے، اور ان کو کرس بھی کر رہا ہے جوز لوگوں کو، یہودیوں کو، کہ وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہے کہ ہم تو بہت ہی پیوریفائڈ ہے، بہت ہی سینکٹیفائڈ ہے ہم، یعنی ہم تو بڑے پاک باز ہیں. اپنے آپ کو جو وہ لوگ بہت پاک باز بتا رہے ہیں، اور ان کا ایمان جو ہے وہ جادو پہ گئی. یہودی لوگ دیکھو کتنا جادو کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو جادو کیے تھے. تو یہودیوں میں بہت ہے جادو. اور طاغوت، شیطان کی جو مطلب ان لوگ شیطان کی بات بہت مانتے، شیطان صفت انسان. اللہ said, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ. Have you not seen those who claim sanctity, who claim sanctity for themselves? کیا آپ نے دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو بہت پاک سمجھتے ہیں؟ Al-Hasan and Qatada said, this ayah was revealed about the Jews and Christians
when they said we are Allah's children and he loved his loved ones. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے یہودیوں کے لیے اور کرسچنوں کے لیے، اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کے بچے ہیں اور ہم اس کے لاڑکے یعنی بہت ہی اس کے مطلب وہ ہے یعنی پیارے اللہ کے. ابن زید also said this ayah was revealed concerning their statement کہ یہ آیت جو نازل ہوئی نا تو ان لوگوں کا جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے یہ بولا تھا کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت ہے 18 تو اس میں ان لوگوں نے جو بولا تھا وہ اللہ نے اس میں قرآن میں سورہ مائدہ میں ریکارڈ کیا، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، وی آر دا چلڈرن آف اللہ اینڈ ہز لوڈ ونس. ہم تو اللہ کے بچے ہیں اور ہم تو اس کے بہت لاڑکے ہیں. اینڈ دیئر اسٹیٹمنٹ، اور ان کا ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت ہے 111 لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. None shall enter paradise unless he be a Jew or a Christian. جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ یا تو یہودی ہو یا کرسچن ہوئے گا تو ہی جا سکتا ہے. سبحان اللہ. This is why Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا بل اللہ یزکی من یشاء، نہیں بٹ اللہ سینکٹیفائز whom he wills. نہیں، بالکل نہیں. اللہ جس کو پاک کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوتی ہے اسی کو اللہ پاک کرتا ہے، اور وہ بندہ پھر ڈیزرو کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو سینکٹیفائی کیا. میننگ دا ڈیسیژن ان دس میٹر از ود اللہ alone. اگر کسی کو بھی اللہ کو پاک کرنا ہے پاک تو وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اس کا اکیلے کا. بیکاز ہی ہیز پرفیکٹ نالج آف دا ٹرو ریالٹی اینڈ سیکرٹس آف آل تھنگس. اس لیے کہ اس کو اللہ کو ایک دم پورا صحیح معنوں میں جو نالج ہوتا ہے وہ اللہ کو ہے، سچا ریئل یعنی کہ حقیقت جو ہے وہ پوری اللہ جانتا ہے، اور جتنے بھی سیکرٹس ہیں ہر چیز کے راز وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو اللہ اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کرے گا. وہ اکیلا ہی اس بار اس فیصلے کا کرنے کا مالک ہے کہ وہ کس کو پاک کرے، یعنی پاک کرنے کے بعد وہ جنت میں ہی جائے گا نا. اللہ then said وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا and they will not be dealt with an injustice even equal to the extent of a fatil. اللہ نے کہا اور ان کے ساتھ یعنی جو بھی سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک فتیل کے برابر بھی نہیں. میننگ اس کا مطلب کیا ہے؟ He does no injustice with anyone's compensation in any part of his reward, even if it was the weight of a fatil. اللہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرے گا جب ان کا بدلہ چکانے کا جو ٹائم آئے گا، اور اللہ اگر جو بھی ریوارڈ اس کے بدلے اگر جس کو بھی دینے والا ہے اس کے اندر ناانصافی نہیں کرے گا، چاہے وہ ایک فتیل کا جو وزن ہے اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے نا، سوچو اس کے برابر بھی نہیں. ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، عطا، الحسن، قتادہ and others among the Salaf said that ان سب نے یہ کہا فتیل means the scalish thread in the long slit of the date stone. ایک دھاگے کے مانند جو کھجور کی گٹلی کے اندر کے گروو کے اندر ہوتا ہے. اللہ said. اب دیکھو یہ عربوں کے پاس جب چیز یہ کلام آ رہا ہے نا اللہ کا، تو جو ان کی یعنی بہت ہی بہترین عمدہ ان لوگ کی غذا ہے کھجور. اللہ نے اس کھجور کے لیے اس کی مثال لیا تاکہ وہ ان لوگ اچھی طرح جانتے کہ گٹلی پر ایک دھاگے جیسا ہوتا ہے، پھر ایک جھلی بھی ہوتی ہے اوپر جس کو کتمیر بولا گیا ہے، کہ اللہ نے کتمیر کی بھی مثال دیا کہیں کہ کتمیر کے جتنا بھی نہیں،
تو اس طرح سے یعنی جو اتنی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور جو اتنا معمولی سی چیز ہے نا اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ کوئی ظالم ہے کیا؟ پھر ہے انظر کیف یفترون علی اللہ کذبا، لک ہاؤ دے انوینٹ اے لائی اگینسٹ اللہ. ذرا دیکھو یہ اللہ کے خلاف کیسی جھوٹ گھڑ رہے ہیں. کلیمنگ پیورٹی فار دیم سیلوز، اپنے آپ کے لیے تو پاک بازی مطلب دعویٰ کر رہے ہیں پاک ہونے کا. دے آر کلیم دیٹ دے آر اللہ چلڈرن اینڈ ہز لوڈ ونس، اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے بچے ہیں اور اللہ کے لاڑکے بھی ہیں. دیئر اسٹیٹمنٹ اب ہے یہی جو ابھی ہم نے پڑھے تھے نا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 لن يدخلا، سوچو نیور بولتے نیور، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یعنی نیور بول رہے نیور کہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. none shall enter paradise unless he be a Jew or a Christian، یعنی یہودی کرسچن ہوگا تو وہی جا سکتا ہے جنت میں، ورنہ تو کوئی بھی کبھی بھی نہیں جا سکتا. دیئر اسٹیٹمنٹ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ بھی ان لوگ کا جملہ ہے جو اللہ نے قرآن کی آیت میں ریکارڈ کیا ہے. اور یہ ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کا 24 نمبر کی آیت ہے، یعنی 24 نمبر کی. اس میں ان لوگوں نے کہا the fire shall not touch us but a number of days، ہم کو آگ چھوئے گی نہیں گنتی کے کچھ دن، یعنی گنتی کے کچھ دن. کبھی ہم نے بہت غلط کچھ کیا ہوگا تو ہم کو گنتی کے کچھ دن ہی آگ ہم کو ٹچ کرے گی، ورنہ تو ہم کو آگ ٹچ نہیں کرنے والی. اینڈ دیئر ریلائنس آن دا رائچیس ڈیڈس آف دیئر فور فادرس، یعنی اپنے باپ دادا اور اس کے بھی مطلب دادا یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب کو اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ سب گریٹ گرینڈ فادرز جو ہے ان سب کے نیک اور صالح اعمال کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں یہ لوگ کہ ہمارے باپ دادا یعنی کون، ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل، اور اس سے اوپر جائیں گے اسحاق علیہ السلام، اس سے اور اوپر جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام. تو ہمارے تو ان کے سارے رائٹرز اتنے سارے ڈیڈز ہیں تو اس پہ مطلب ان لوگ ریلائی کر رہے کہ نہیں انہوں نے اتنے اچھے ڈیڈز کیے، ہاں تو ہم کو تھوڑی اس کی سزا ملے گی کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کو کچھ نہیں ملے گا زیادہ. یعنی باپ داداؤں کے مطلب جو اچھے اعمال ہے نیکی کے اعمال وہ اس کے اوپر مطلب ریلائی کر رہے. Allah has decreed that the good actions of the fathers do not help the children. پھر اللہ نے یہ جو آیت بھی اللہ نے بھیجا کہ جس میں یہ اللہ نے کہا کہ چاہے کتنے بھی اچھی یعنی بہت گڈ ایکشن ہو یا بہت اچھے اعمال ہو عمل صالح ان کے باپوں کے، تو بھی وہ بچوں کو کچھ بھی ہیلپ نہیں کریں گے. when he said، ان اللہ نے کہا اپنے کلام میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 134 میں، تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. That was a nation who has passed away. تلک امتن قد خلت، وہ ایک امت تھی گزر چکی. They shall receive the reward of what they earned. لہا ما کسبت، ان کے لیے انہوں نے جو کمائی کی ہوگی وہ ان کا اجر ان کو ملے گا، ریوارڈ ملے گا. اینڈ یو آف واٹ یو ارن وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، باقی تم نے جو کمایا اس کا تم کو ملے گا. تمہارے باپ دادا کی کمائی کا تم کو کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے بندہ جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کی جو عمل صالح کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا، اس کو ٹھینگا ملنے والا ہے، اپنے اعمال کا ہی ملے گا تم کو. اللہ then said، پھر اللہ نے کہا وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، and enough is that as a manifest sin، کافی ہے تم نے اللہ کے خلاف جو تم نے مطلب جھوٹ گھڑا ہے وہی بہت بڑا سن ہے، بہت ہی کھلا. meaning these lies and fabrications of theirs are sufficient، یعنی ان کے جھوٹ اور ان کے گھڑے ہوئے جھوٹ
وہ کافی ہے, وہی کافی ہے ان کو عذاب میں ڈالنے کے لیے. اللہ کے بارے میں کبھی بھی جھوٹی بات بولنا ہی نہیں چاہیے کہ پتہ ہے اللہ ایسا کرے گا, دیکھو اللہ نے ایسا کیا, ایسے تم کو معلوم ہے, تم کو ٹیلی گرام آیا کیا, تم کو معلوم پڑا کہ اللہ نے بولا کہ ہاں یہ ابھی میں نے فلانا کے ساتھ جو کیا نا یہ میں نے کیا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. Have you not seen those who were given a portion of the scripture؟ یہ ریپیٹڈ ہے اندر, یہ تو جو پہلے بھی ہم نے پڑھے کہ آپ دیکھا آپ نے کہ جن کو دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ, they believe in جبت and طاغوت. تو یہ جو ہے یہ تو جادو ٹونے پہ اور شیطانی مطلب جو ہے عمل اس کے اوپر شیطان کو یعنی لوگ بلیو کرتے, ان کا ایمان ان چیزوں پہ. کیونکہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر جنوں کا تھا نا, جو جنوں سے کام لیتے تھے وہ, تو یہ یہود یہ جو ہے یعنی سوچو وہ جنوں کے ساتھ مل کے اور جادو ٹونے میں لگے ہوئے رہتے تھے. Muhammad bin Ishaq said from Hassan bin Faiz that Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu said, حضرت عمر نے کہا جبت is sorcery, جادو ہے وہ جبت, اور طاغوت and طاغوت is the شیطان, طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے خود. Abu Nasr Ismail bin Hamad al-Jawhari, the renowned scholar, said in his book As-Sihah, انہوں نے اپنی بک میں یہ کہا, الجبت means idol, soothsayer and sorcerer, کہ جبت کا مطلب ہے بت, اور پھر جو بھی جوتشی لوگ جو بکواس کرتے ہیں, جو بتاتے ہیں فیوچر کی باتیں, soothsayer کاہن لوگ, اور سورسرر جادوگر, جادو کرنے والے لوگ, وہی جو سفلی علم کرتے ہیں نا. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ, ابن ابی حاتم میں انہوں نے درج کیا یہ جابر بن عبداللہ واز آسکڈ اباؤٹ طاغوت, کہ جب پوچھا گیا جابر بن عبداللہ سے کہ طاغوت کے بارے میں, اینڈ ہی سیڈ دے آر soothsayers upon whom the devils descend, یہ تو کاہن لوگ ہیں. انہوں نے جواب دیا طاغوت جو ہے وہ کاہن لوگ ہیں, وہی جن ہے دیکھو شیطان, اور ان کے اوپر جو ہے وہ شیطان آتا ہے, ان کے اوپر اترتا ہے. مجاہد said طاغوت is a devil in the shape of man, طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے انسان کے روپ میں. and they refer to him for judgment, اور وہ مطلب اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز کا فیصلہ کرنا تو اسی سے پوچھیں گے, پتا کریں گے. امام مالک سیڈ رحمہ اللہ, تو امام مالک جو ہے انہوں نے کہا طاغوت از ایوری آبجیکٹ دیٹ از ورشپڈ انسٹیڈ آف اللہ, دا ایگزالٹڈ اینڈ موسٹ آنرڈ. سوچو یہ امام مالک نے کہا کہ طاغوت کیا ہے, ہر وہ شے, ہر وہ آبجیکٹ جس کی لوگ بندگی کر رہے اللہ کے علاوہ, اللہ کو چھوڑ کے, یعنی اللہ عز و جل اس کو چھوڑ کے تم کسی اور آبجیکٹ کی ورشپ کر رہے ہو. کسی کی بھی ورشپ کرو, اگر انسان اگر اپنی آپ کی بھی ورشپ کر رہا ہے تو وہ وہی ہے کہ نفس پرستی جس کو بولتے ہیں, نفس پرستی, یعنی جو اس کا نفس حکم کرے گا اس کو وہ وہی کریں گے. جی حضور ہم تیار ہیں, ہم غلام ہیں آپ کے, یعنی اپنی نفس کی سب بات کو ماننا, جو تمہاری نفس کی خواہش ہے اس کو پوری کرنے کے لیے, چاہے تم الٹ سلٹ کرو, چاہے تم چوری چکاٹی کرو, اندھے سیدھے کام کرو, جو بھی غلط حلال حرام کسی کی پرواہ نہ کرو, اپنی نفس کی تم مطلب جو خواہش ہے اس کو پوری کرو. اس کو بولتے ہیں نفس پرستی. اب اس میں تو کوئی تمہارا مطلب عقیدہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈفرینٹ عقیدے پہ ہو تم, اور نہ ہی تمہارا کوئی بت ہے, اور نہ ہی کوئی تمہارا مطلب گاڈ ہے جس کو تم پرستش کر رہے ہو. تم تو اپنے آپ کی اپنی نفس کی پرستی کر رہے ہو. تو نفس کی پرستی جو ہے وہ بھی وہی ہے, کیونکہ تم نے اس میں اللہ کو بھلا دیا. اللہ نے کیا بولا وہ چھوڑ کے تمہاری جو بھی تمہاری نفس ہے, جو تمہارے اندر جو تمہاری خواہشات ہوتی ہے وہ تم پوری کرنے میں لگ جاتے ہو, چاہے حلال سے چاہے حرام سے. تو ایسی انسان سوچتا ہے کہ اچھا شاید کوئی آئیڈل ہوگا, کوئی اور عقیدہ ہوگا کہ بھئی اسلام کے علاوہ کوئی اور عقیدہ ہے. نہیں, عقیدہ بھی نہیں ہے,
کچھ بھی عقیدہ بھی سمجھو نہیں ہوگی. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کہا جائے گا کہ تم جو ہو وہ دوسری اللہ کے سوا کسی اور کی ورشپ کر رہے ہو, دولت کی ورشپ کر رہے. دولت تھوڑی کوئی بت ہے. پھر اور بھی چیزیں ہیں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں. تو وہ پرستش تو تم اپنے آپ کی بھی کرتے ہو بھائی, اپنے آپ کی بھی کرتے ہو. تو اسی لیے سوچ لو کہ وہ ہمیشہ, یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور عقیدہ ہوگا یا وہ کوئی اور فارم میں کوئی مطلب بت ہوگا, نہیں, یہ بھی ہے اور پلس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی کہ بندہ پرستش کرتا ہے, ورشپ کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے. تو وہ سب آئیں گے اس دائرے کے اندر, وہ سب آئیں گے. Disbelievers are not better guided than believers. یعنی کہ جو بھی کفر پہ ہیں وہ کوئی بہت ہدایت پہ نہیں ہے کہ وہ مومنوں سے, یعنی جو مومن بندے ہیں ان سے وہ ہدایت پہ ہے. اس کے لیے آئے گا بھی ایک قصہ جس کی وجہ سے اللہ نے آیت میں دیا. اللہ سے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, and say to those who disbelieve, these people are better guided on the way than the believers. اور یہ کہتے ہیں ان کو جو کفر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا, یہ لوگ زیادہ بہتر ہدایت پہ ہیں ان مومنوں سے. preferring the disbelievers over Muslims because of their ignorance, unreligious nature and disbelief in Allah's book which is before them. یعنی تم پسند کرتے ہو کافروں کو مسلمانوں پہ, اور جہالت کو, اگنورنس, اور جو تمہاری بے دینی, تمہارا جو نیچر ہے وہ, اور یہ کہ تم کفر جو کرتے ہو اللہ کی کتاب کا, اللہ کے قرآن ہے نا جو ان کے سامنے ہے. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ that Ikrimah said, Huyay bin Akhtab and Ka'ab bin al-Ashraf, two Jewish leaders, یہ دو مطلب ان کے وہ تھے, یہ جو لیڈرز تھے یہودیوں کے, یہ دو جن came to the people of Makkah, تو وہ مکہ کے لوگوں کے پاس آئے. who said to them, انہوں نے کہا, you Jews are people of the book, کہ تم یہودی لوگ ہو اور تم تو اہل کتاب ہو, and knowledge, تمہارے پاس knowledge ہے, علم ہے اتنا, so judge us and Muhammad, سوچو کیا بول رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارا اور محمد کے بیچ میں ذرا فیصلہ تو کرو, صلی اللہ علیہ وسلم. they said, تو یہ دو جن جو تھے نا جوئش لیڈرز, یہ دونوں نے کہا, describe yourselves and describe Muhammad, صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا اپنے بارے میں سب بتاؤ, بیان کرو, اور محمد کے بارے میں بھی بیان کرو, صلی اللہ علیہ وسلم. they said, we keep relation with kith and kin, ہم جو ہے اپنے مطلب رشتہ دار اور قرابت دار کے ساتھ اچھا رشتہ رکھتے ہیں. slaughter camels for the poor, غریبوں کے لیے ہم اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں. release the indebted and provide water for the pilgrims, اور ہم قرض دار کو بھی مطلب ایک چھٹکارا دے دیتے ہیں, اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. as for محمد, اب انہوں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں. he is without male children, ایک تو ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, سب سے پہلی بات یہ کر رہے ہیں, یعنی ان کا بیٹا نہیں ہے, یعنی ان کی نسل نہیں ہے. he severed his relation, our relations, ہمارے جو تعلقات, ہمارے جو رشتہ تھا یہ انہوں نے خراب کر دیا اس کو. and the thieves who rob pilgrims, یعنی وہ چور لوگ جو حاجیوں کو مطلب ان کی چوریاں کرتے ہیں, تو وہ ہے غفار, جو ہے غفار ٹرائب کے لوگ, the tribe of غفار, follow him, تو ان کو فالو کرنے والے جو ہے وہ غفار کے لوگ ہیں جو کہ حاجیوں کی چوری کرتے ہیں. اور معلوم ہے نا ابو ذر غفاری کتنے جلالی صحابی. so who is better, تو کون ہے بہتر, we اور him, ہم کہ وہ, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. they said, you are more righteous and better guided. واہ, انہوں نے کہا تم لوگ زیادہ رائٹیس ہو, ایک دم نیکوکاروں میں سے ہو تم, اور بہت ہدایت پہ ہو تم. thereafter اللہ sent down, تو یہی وہ بات ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کیا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا
یعنی وہی آیت جو ابھی ہم نے پڑھے. Have you not seen those who were given a portion of book, یعنی جو جن کو ایک کتاب کا حصہ دیا گیا تھا. This story was also reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما and several others among the Salaf. اور پہلے کے جو بھی تھے سب ان میں سے کافی لوگوں نے اس چیز کو یہ قصے کو بتایا. Allah's curse on the Jews, یہودیوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ said اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. They are those whom Allah has cursed. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جن پہ لعنت کی. اللہ کی لعنت کے بعد تو کون بچ سکتا ہے. And he whom Allah curses, you will not find for him any helper. اور جس کو اللہ کرس کرے, جس کو اللہ لعنت کرے, پھر تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کہیں بھی کوئی مددگار. This آیا یعنی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 52 جو ہم پڑھ رہے ہیں, contains a curse for the Jews. اس آیت کے اندر یہودیوں کے لیے ایک لعنت ہے. And informs them that they have no supporter in this life or the hereafter. اور اس چیز کی ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی مددگار کوئی نہیں ہوگا. Because they sought the help of the idolaters, اس لیے کہ انہوں نے ان مشرکوں کی مدد لی. They uttered this statement, یعنی انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ انہوں نے بولا کہ ابھی جو ہم نے 51 نمبر کی جو آیت پڑھی ہے نا سورہ نساء کی, یہ اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ آیت جو ہے اس کو بولا to lure the disbelievers into supporting them. یعنی انہوں نے اس لیے بولا کہ نہیں تم زیادہ رائٹرس ہو اور تم یوں, تاکہ ان کو ان کا سپورٹ ملے. And they ultimately gathered their forces for the battle of Al-Ahzab. اور انہوں نے یہ ایسی چاپلوسی کی باتیں کر کے ان کو بڑا بہت دکھا کے تم رائٹیس ہو, نہ ایسا ہے نہ ویسا, تو الٹیمیٹلی انہوں نے بہت ساری فوجیں جمع کر لی جس کو کہا گیا کہ وہ جو الاحزاب کی کانفیڈریٹس یعنی اتنے سارے, اور وہ جو جنگ احزاب کے لیے انہوں نے اتنے سارے فورسز یعنی فوج جمع کر لی. Forcing the Prophet and his companions to dig a defensive tunnel around Al-Madinah. اس لیے کہ اب چونکہ یہ اتنے سارے لوگ حملہ آور ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کرام کو اس چیز پہ مجبور کیا گیا کہ ان کو خندق کھودنی پڑی چاروں طرف مدینہ کے. خندق کھودنے کا جو سٹائل ہے وہ مطلب وہاں کا ہے, پرشیا کا. اور یہ چیز اس وقت مطلب انہوں نے بتائی تھی نا, جو یہ تھے نا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا. بٹ اللہ سیو دا مسلمس فرام دیئر ایول. لیکن اتنا سب کر کے فوجوں کو جمع کر کے بھی ان لوگ نے لائے, ادھر گھیراؤ میں بھی رکھے, لیکن وہ انٹر تو نہیں ہو سکے. تو اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی, ان کو بچایا اس برائی سے جو لوگ وہ چاہ رہے تھے جو کرنا. کیونکہ کیسی ہوا چلی اور کیسی طوفانی ہوا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو واپس جانا پڑا. اب ہے یہ سورہ 33 یعنی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 25. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. And Allah drove back those who disbelieved in their rage. اللہ نے ان کو پیچھے کی طرف بھگا دیا, وہ جو کافر تھے کفر کر رہے تھے اور وہ بہت ہی غصے میں تھے, تو ان کے غصے کے ساتھ اللہ نے ان کو بھی دفع کیا. They gained no advantage. یعنی انہوں نے سوچا تھا ہم تو خوب ان کو ہرا کے بوٹی مال غنیمت بہت جمع کریں گے, تو ان کو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ملا. اللہ sufficed for the believers in the fighting. اور اللہ کافی ہو گیا مومنوں کے لیے جنگ میں. And Allah is ever all strong, almighty. سوچو اللہ جو ہے
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا، قوی کا مطلب ہے طاقتور، قوی قوت سے آتا ہے، عزیز آل مائٹی، جو چاہے کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی